آج ایک بڑا عجیب سوال پوچھا۔ دوستوں سے جیلسی ہوتی ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں سے جیلسی ہوتی ہے، مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوا اس بچے پہ۔ یہ سوال ایک دن میں نے بابا جی سے بھی پوچھا تھا کہ وہ نقصان کر رہا ہے اپنا، تو اس بیچارے کو یا اس بیچاری کو تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کے اندر شیر ڈالنے آ جائے نا، اس کی ہر کامیابی مجھے اپنی کامیابی تب لگے گی جیسے میرے اللہ نے ہمارے اندر اپنے شیر ڈالے ہوئے ہیں۔ مخلوق ہے نا، آپ کو وہ بڑا کم جانے، وہ آپ سے اتنی محبت نہ کرے، آپ اپنی آسانی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑا عجیب سوال پوچھا، بڑا آنیسٹ بچہ تھا وہ، اور بڑا پراؤڈ بھی فیل ہوا مجھے۔ اس بچے نے سوال پوچھا کہ مجھے جیلسی ہوتی ہے، مجھے اپنے دوستوں سے جیلسی ہوتی ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں سے جیلسی ہوتی ہے، مجھے اپنے کولیگ سے بھی جیلسی ہوتی ہے، اور میں اس ایموشنز کو صحیح طرح سیگریگیٹ نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میری اورے کی فریکوینسی کی خرابی ہے، یا یہ میری کوئی ڈس آرڈر کی وجہ سے ہے کہ میں کڑتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا حل میں کیا کروں۔ مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوا اس بچے پہ۔ کم از کم انسان کو اپنی غلطیوں کے بارے میں اتنا آنیسٹ تو ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے، کیونکہ آپ کے پاس ایک کٹہرا ہوتا ہے، یا آپ اس میں اپنا آپ کھڑا کر کے اپنی تصحیح کریں گے، اور یا پھر آپ کسی نہ کسی کریکٹر کو اس پہ کھڑا کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا۔ یہ سوال ایک دن میں نے بابا جی سے بھی پوچھا تھا کہ بابا جی ہمارے اندر جیلسی کیوں ہوتی ہے؟ تو بڑے لوگ ایسے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہوتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ سمجھدار نہیں ہوتے اس طرح۔ مگر اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں وہ غلط کر رہا ہوں، اور اس کو نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان کر رہا ہے اپنا، تو اس بیچارے کو یا اس بیچاری کو تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے تو اس ایموشن کی سمت نہیں دکھانی، ہم نے تو راستہ بتانا ہے کہ جس پہ چل کے وہ اس منزل تک پہنچ سکے جہاں پہ فلاح ہے، جہاں پہ محبت ہے۔ تو انہوں نے مجھے جو سمجھایا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور میرے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ ہم جس ریلیشن شپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارا قریبی ہوتا ہے، یا ہمارا وہ دوست ہوتا ہے، یا وہ خواتین کی بہنیں ہوتی ہیں، فرینڈز ہوتی ہیں، ان کی آواز سے، ان کے ہیئر سٹائل سے مردوں کو اپنے دوستوں سے کبھی کبھی بڑی جیلسی ہوتی ہے، اور اس ایموشن کو وہ نام نہیں دے پاتے، تو ہوتی کیوں ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شیر ڈالنے نہیں آتے۔ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کے اندر شیر ڈالنے آ جائے نا، تو اس کا یہ جیلسی والا فیکٹر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب شیر ڈالنے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے، اور وہ مجھے بڑا پسند ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ تم اس کی ہر کامیابی مجھے اپنی کامیابی تب لگے گی جب مجھے لگے گا کہ وہ میری ذات کا حصہ ہے اور میرے شیئرز ہیں اس میں۔ تو جیسے جیسے وہ گرو کرے گا، ویسے ویسے مجھے فیل ہوگا کہ میں گرو کر رہا ہوں، اور جیسے جیسے وہ نیچے آئے گا، ویسے ویسے مجھے لگے گا کہ میں نیچے آ رہا ہوں۔ تو آپ کو تمام ریلیشن شپ میں شیئر ڈالنے پڑیں گے۔ اگر آپ شیئر ڈالیں گے تو ان کے آٹومیٹکلی آپ میں شیئر پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا۔ ہماری فریکوینسیز، ہماری انٹیٹی، ہماری بایو انرجی سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کائنات کا حصہ، ہم سب جڑے ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، مگر ہم نے ان کی اچھائیوں میں اور ان کی ذات میں شیئر ضرور ڈالنا ہے، برائی میں نہیں۔ تو جیسے جیسے وہ گرو کریں گے ویسے ویسے آپ کریں گے، اور جس میں آپ شیئر ڈالنے کی کوشش کریں، آپ اس کی ذات سے لا تعلق ہو جائے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنی کسی ہدف کی طرف جائے گا، آپ کو یوں فیل ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں، تو کتنا مزہ اس پہ، اس میں آپ کو راحت ملے گی، اس میں آپ کو آسودگی ملے گی، اور سب سے بڑی بات اس کا جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا اورا اتنا سٹرونگ ہوتا جائے گا اتنے لوگوں کے شیئر سے، کہ پھر کوئی بھی ایول آئیڈینٹی، کوئی بھی بلیک میجک انٹیٹی، کوئی بھی اگر کوئی نیگیٹو آپ کی انپٹ کرنا چاہے بھی تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات کیا ہے
کہ جیسے میرے اللہ نے ہمارے اندر اپنے شعر ڈالے ہوئے ہیں، مخلوق ہے نا اس کی، تو میرے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اندر اپنے شعر ڈالے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے ہم فلاح کی طرف جاتے ہیں تو میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ شعر کی بات یہ نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چلتا میں اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم اس کے اپنے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اپنے ہیں. تو جیسے جیسے ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ شعر کم ہوتے جاتے ہیں، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی. تو اگر یہی شعر ہم میرے اللہ تعالیٰ میں بھی ڈالنا شروع کر دیں، اور تو ہم اس کو کتنا قریب پائیں گے، ہم اس سے بات کر سکیں گے، ہم اس کی ناراضگی سے ڈریں گے، ہم اس کی ہر چیز پہ خود شان محسوس کریں گے کہ یار میرا اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، یا میرا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر اپنے شعر ڈالیں، ان کی اخلاقیات پہ اپنے شعر ڈالیں، ہم کہیں گے میرا پیغمبر کتنی بڑے کردار کے لیول پہ ہے کہ جو ان کو نہیں جانتے، جو ان کو نہیں مانتے، وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ شعر ڈالنا جو ہے نا، یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور جیسے جیسے آپ اپنوں میں شعر ڈالیں گے نا تو ان کے ساتھ آپ بڑے ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے وہ ناراض ہوں گے، اداس ہوں گے، تو آپ کو بھی لگے گا کہ تو پھر آپ ان کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی اپنی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کینے سے، حسد سے بچائے. اور انسانوں کو یہ ایموشنز ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. تو اگر کوئی ایسا ایموشن آپ کے اندر آ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پیروی نہیں کرنی. آپ نے اس انسان کے اندر، چاہے وہ آپ کو وہ بڑا کم جانے، وہ آپ سے اتنی محبت نہ کرے، آپ اپنی آسانی کے لیے اس کے اندر شعر ڈال لیں تاکہ آپ کی فلاح ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ بھی کریں جس میں ہمارا فائدہ ہے، اور ہم وہ بھی کریں جس سے دوسرا بھی فائدہ اٹھائے. بہت شکریہ.